بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچواں پارہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کی تفسیر بیان ہو رہی ہے، اور کل کے درس میں آپ حضرات نے یہ بات سماعت فرما لی تھی کہ ہماری اہل سنت والجماعت کی مسئلہ تقلید کے اوپر یہ آیت مبارکہ بہت مضبوط دلیل ہے کہ تقلید یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اس کے اوپر یہ آیت مبارکہ بہت مضبوط دلیل ہے۔ تو دین جو ہمارا ہے، دین اسلام، اس کے دو حصے ہیں، ایک کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق مسائل کے ساتھ ہے۔ عقائد میں بنیادی عقیدہ عقیدہ توحید ہے، اور مسائل میں بنیادی مسئلہ عقیدہ تقلید ہے، مسئلہ تقلید ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے اندر بھی بنیادی طور پر یہ دو مسئلے بیان ہوئے ہیں، تو توحید اور اس کے بعد تقلید۔ تو یہ مسائل میں سے یہ بنیادی مسئلہ ہے، مسئلہ تقلید۔ کل آپ حضرات نے اس کا لغوی معنی بھی سمجھ لیا تھا اور اصطلاحی تعریف بھی سمجھ لی تھی، اور آج آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ یہ جو تقلید ہے نا، اس کا حکم کیا ہے۔ تو یاد رکھیں، اس کا حکم ہے کہ یہ واجب ہے عام آدمی کے لیے، کہ جس کو قرآن و سنت کے اندر اجتہاد کا ملکہ حاصل نہیں ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ عطا فرمایا تھا ان کی تقلید کرے۔ تو پیروی اور تقلید یہ ایک ہی معنی میں ہے، ان کی پیروی کرے، ان کی تقلید کرے، ان کی تحقیق کے اوپر اعتماد کرے، ٹھیک ہے جی، یہ لازم ہے۔ تو یہ واجب ہے، اور اس کے واجب ہونے کی دلیل یہ آیت مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اس کی تفسیر آپ نے سن لی تھی کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے کاموں کا اختیار رکھتے ہیں اور جن کے ہاتھوں میں دین کے کام کا اختیار ہے، تو ان کی تم کیا کرو، پیروی کرو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے۔ تو جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا واجب ہے، تو بالکل ایسے ہی جو مجتہدین ہیں، جو قرآن و سنت کے ماہرین ہیں، ان کی بھی اتباع کرنا اور ان کی تقلید کرنا یہ بھی کیا ہے، واجب ہے۔ تو یہ ہمارے جو ہمارا نظریہ ہے، اس کے اوپر یہ آیت سب سے مضبوط دلیل ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی دلائل ہیں، انشاءاللہ وہ جب آیات مبارکہ آئیں گی اپنے اپنے وقت پہ، تو انشاءاللہ اس کی تشریح کے اندر یہ ساری باتیں آپ سن لیں گے کہ وہ ہماری دلیل کیسے بنتی ہے، لیکن یہ سب سے مضبوط دلیل ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اس کی بھی آپ نے سن لی تھی کہ اُولی الامر سے مراد کیا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بڑی اہم آج کے درس قرآن میں یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ بڑی اہم بات ہے یہ، کیونکہ تقلید کی بڑی برکات ہیں، اور سب سے بڑی اس کی برکت یہ ہے کہ انسان دین کے حوالے سے فتنوں کے اندر شکار نہیں ہوتا۔ جب بندہ تقلید کے اندر رہتا ہے تو فتنوں کا شکار بندہ نہیں ہوتا، نہیں سمجھ آئے، کیونکہ وہ ان حضرات کی تحقیق کے اوپر اعتماد کرتا ہے کہ جنہوں نے پوری زندگی لگا کے قرآن و سنت کے علوم میں مہارت حاصل کی، تو ان کی تحقیق پر اعتماد کر جاتا ہے بندہ، تو بندہ فتنوں سے بچ جاتا ہے۔ اور جب بندہ نااہل ہو کر، جو اہل لوگ ہیں ان کی تحقیق پر بھی اعتماد نہ کرے اور خود اندھا ہو کر وہ قرآن و سنت کے اندر دخل اندازی کی کوشش کرے، تو پھر کسی نہ کسی فتنے کا وہ کیا ہو جاتا ہے، شکار ہو جائے۔ آپ یقین کریں کہ جتنے لوگ منکرین حدیث بنے، جتنے لوگ منکرین ختم نبوت بنے اور بڑے بڑے فتنوں کے جو بانی بنے، اگر اس کی وجہ آپ پیچھے کھرید کے دیکھیں گے تو اس کی وجہ آپ کو یہ ملے گی کہ انہوں نے تقلید کو چھوڑ دیا۔ ہاں جی، حجت الاسلام مولانا امین صدر رکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو ترک تقلید ہے نا، تقلید کو چھوڑ دینا ہے، یہ تمام فتنوں کی ماں ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ تمام فتنوں کی یہ جڑ اور ماں ہے، کہ جب بندہ تقلید چھوڑ دیتا ہے نا، تو اس وقت بندہ کسی نہ کسی فتنے کا شکار ہو جاتا ہے، اور آخری سٹاپ اس کا ہوتا ہے کہ بندہ ملحد ہو کے مرتا ہے، خدا کا منکر ہو کے مرتا ہے۔ کیونکہ ظاہر بات ہے، جب ماہرین کی، اب دیکھو نا، دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ ماہر کی بات نہ مانے تو پھر یا ہاتھ کٹواتا ہے یا پاؤں کٹواتا ہے، نہیں سمجھ آئی، تو یا پھر اپنی طرف سے کوئی دوائی کھا کے مرتا ہے جب ماہر کے پیچھے نہیں چلتا۔ تو اور دین کے اندر جب بندہ ماہر کی تحقیق پر اعتماد نہ کرے تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ بندہ اپنے خیال کے مطابق تو یہ سمجھے گا کہ میں جناب دین کے اوپر چاہ رہا ہوں، اور میں جو دین کے جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ کسی کو سمجھ نہیں آئی، حالانکہ وہ دین کی نہیں سمجھ اسے آتی، نہ ہی وہ دین کو آگے پھیلا رہا ہوتا ہے بلکہ وہ گمراہی کو پھیلا رہا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جو مجتہدین گزرے ہیں تو ان کی تحقیق پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو دیکھو نا، یہ دنیا کا بھی اصول ہے کہ ہر فن کا جو ماہر ہوتا ہے اس کی بات مانی جاتی ہے، تو دین کے جو ماہرین ہیں تو ان کی بات بھی مانی جائے گی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو مجتہدین گزرے ہیں نا، تو امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی، آخر یہ ایک دو باتیں بڑی ضروری سمجھنی ہیں کہ ان کی ہم تقلید کیوں کرتے ہیں۔
مثال کے طور پر ہمارے یہ جو علاقے ہیں پاکستان، ہندوستان، انڈیا، بنگلہ دیش، تو یہ جتنے بھی علاقے ہیں یہ صدیوں سے فقہ حنفی کے مطابق ہی قرآن و سنت پر عمل کرتے آ رہے ہیں، اور یہاں پر فقہ حنفی ہی رائج ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ دیکھو جی آپ صحابہ کرام کی تقلید نہیں کرتے، نہیں سمجھ آئی؟ آپ صحابہ کرام کی تقلید نہیں کرتے اور آپ ان 4 اماموں کی تقلید کرتے ہیں، آخر اس کی ضرورت کیا پیش آئی ہے کہ ہم ان اماموں کے پیچھے چلے اور ان کے اماموں کی تقلید، اس کی کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ تو یہ آج کے درس میں آپ رات میں ذرا بیدار ہو کر توجہ سے بات سمجھنی ہے کہ آخر ان اماموں کی تقلید کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو ان کی ضرورت اس لیے میرا بھائیو پیش آئی کہ دیکھیں جو مسائل ہیں نا وہ 2 طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن و سنت میں بالکل وضاحت آ گئی ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی اس کے اندر کسی قسم کا ابہام نہیں ہے، اس میں تو کسی کی تقلید نہیں کی جاتی۔ مثلا قرآن پاک میں آگے بھی نماز قائم کرو، جی اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، روزوں کا ذکر آ گیا، حج کا ذکر آ گیا، زکوٰۃ کا ذکر آ گیا، دیگر ایسی چیزیں کہ جن کے بارے میں قرآن و سنت میں بالکل وضاحت کے ساتھ ایک چیز بیان کر دی گئی ہے، اس میں تو کسی کی تقلید نہیں ہوتی۔ لیکن دوسری قسم کے احکامات وہ ہیں قرآن پاک میں اور سنت میں کہ جس کے بارے میں وضاحت نہیں آئی، وضاحت جس کو کہتے ہیں غیر منصوص مسائل، میں آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ جس کے بارے میں وضاحت نہیں آئی، تو اس کے بارے میں پھر ہم ماہر کی تحقیق پر اعتماد کرنا ہمارے لیے لازم ہو گیا۔ میں 2-4 مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں یا حدیثوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں 4 قسم کے حلال جانوروں کا ذکر ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ہمیں یہ 4 جانور ملتے ہیں کہ اونٹ نر مادہ، گائے نر مادہ، بکری نر مادہ اور بھیڑ نر مادہ، یہ 4 جانور ہمیں ملتے ہیں جن کا حلال ہونے کا ذکر قرآن و سنت کے اندر آیا ہے۔ لیکن آپ پورا قرآن پڑھیں، آپ حدیث کی کتابیں اٹھائیں، ذخیرہ حدیث آپ کھولیں تو آپ کو بھینس جاموس، اس کو عربی میں کہتے ہیں، آپ کو جاموس کا لفظ نہیں ملے گا۔ حالانکہ آپ دیکھیں اس وقت پوری دنیا کے اندر ہیں جی بھینس کا دودھ بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس کی دہی بھی استعمال کی جاتی ہے، مکھن بھی، اور باقی گوشت بھی کھایا جاتا ہے، بھینس کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو جاموس ہے، یہ جو بھینس ہے، اس کا حلال ہونا کہاں سے ثابت ہوا؟ تو یہ ہمیں بتایا ہے مجتہدین نے۔ کس نے بتایا؟ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ نیند آ رہی ہے؟ ذرا اپنے عقیدے کی بات سمجھ لیں ذرا۔ تو یہ ہمیں بتایا ہے ماہرین نے، یہ ہمیں بتایا مجتہدین نے کہ بھئی یہ 4 قسم کے جو جانور ہیں ان میں حلال ہونے کی مشترکہ وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ان کے اندر مشترکہ وجہ ہے، وہ ہے جگالی کرنا، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں گلی کرنا۔ نہیں سمجھ آئی؟ تو یہ جو وجہ ہے نا میرے مسلمان بھائیوں، یہ ان 4 جانوروں میں جو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دی ان کے اندر یہ پائی جاتی ہے۔ تو اب دیکھتے جائیں کہ یہ جن کے اندر یہ وجہ پائی جائے کہ وہ جانور حلال ہو گئے۔ بھینس جگالی کرتی ہے، جی کرتی ہے، حلال ہے جی بالکل سی۔ کتیا کرتی ہے، کتیا نہیں کرتی، اس وجہ سے وہ حرام ہے۔ اچھا ہرن کرتی ہے، جی بالکل کرتی ہے، ہرن حلال ہے۔ اچھا جی آگے دیکھتے جائیں جناب، پھر یہ جو گدی ہے، گدی کرتی ہے جگالی؟ نہیں کرتی۔ تو یہ ایک اصول انہوں نے بیان کر دیا۔ اب یہ اصول تھا تو قرآن پاک میں، کہاں پر تھا؟ یہ اصول قرآن پاک میں تھا، سنت میں تھا، لیکن مجھے اور آپ کو علم نہیں تھا، جو ماہر ہے اس کو پتہ ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ جیسے مثال کے طور پر میں مثال لیتا ہوں کہ پانی اللہ نے زمین میں پیدا کیا ہے، لیکن میں اور آپ اس کو نہیں نکال سکتے، لیکن مصری جو ہے وہ اوزاروں کی مدد سے کنواں نکال دیتا ہے، نلکا لگا دیتا ہے، موٹر لگا دیتا ہے، بور کر دیتا ہے، اور وہ پانی ہمارے لیے ٹوٹیوں میں آ جاتا ہے، اور بور کی صورت میں، اپنا نلکے کی صورت میں، کنویں کی صورت میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ کو بندہ یہ تو نہیں کہتا کہ بھائی ٹوٹی پانی استعمال نہ کرنے والا مشرک ہو جاؤ گے، یہ پانی تو مصری نے نکالا ہے۔ بھائی نکالا تو اس نے، لیکن پیدا کس نے کیا ہے؟ بولا نا سارے، پیدا اللہ نے کیا نا، ٹھیک ہے؟ تو یہ مثال ہوتی ہے مجتہد کی کہ وہ بھی قرآن و سنت کی تہ میں چھپے ہوئے مسائل کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ ایک مثال آپ کو سمجھ آ گئی۔ دوسری مثال لیں، جب ہم حدیثوں میں پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ مثال ملتی ہے کہ کھانے پینے کی چیز میں اگر مکھی گر جاتی ہے تو فرمایا اس کو غوطہ دے کے باہر پھینک دو، اس کے بعد اگر تمہارا دل کرے تو استعمال کر لو، نہ دل کرے تو استعمال نہ کرو، کیونکہ اس کے ایک پار میں بیماری ہوتی ہے، ایک میں شفا ہوتی ہے۔ تو وہ بیماری والا ڈبوتی ہے، شفا والا اوپر رکھتے، اس کو ڈبو دو، اس کو غوطہ دے دو تو آگے لیول کیا ہو جائے؟ برابر ہو جائے۔ پھر اس کو پھینک دو، تمہارا دل کرتا ہے استعمال کرو، نہ نہیں دل کرتا تو نہ استعمال کرو۔ اچھا ابھی مکھی کا ذکر تو آ گیا، لیکن آپ قرآن پڑھنا شروع کریں، حدیثیں پڑھنا شروع کریں، لیکن آپ کو جگنو کا مسئلہ نہیں ملے گا، تو موڑی کا مسئلہ آپ کو نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہ چھوٹے چھوٹے اڑنے والے کیڑے پتنگے ہوتے ہیں، ان کا آپ کو ذکر نہیں ملے گا۔ اب اگر ان میں سے کوئی گر جاتا ہے کھانے پینے کی چیز میں تو اس کا کیا حال ہے؟ تو پورے قرآن میں اس کا حال نہیں ہے، پوری حدیثوں کے اندر اس کا حال نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ آپ کس نے بتایا؟ مجتہد نے بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ اصل میں مکھی ایک ایسی چیز ہے جس میں بہنے والا خون ہے، خون تو ہے، اب مارے نا مکھی کو تو اس کا خون وہیں جم جاتا ہے، بہتا نہیں ہے،
لہذا ہر وہ چیز اس میں بہنے والا خون ہے اس کا یہ مسئلہ ہے. اب بتاؤ یہ مسئلہ قرآن سنت میں تھا یا نہیں تھا؟ لیکن مجھے اور آپ کو نظر نہیں آیا. کس کو نظر آیا؟ مجتہد کو نظر آیا، قرآن و سنت کے ماہر کو نظر آیا. اس نے مسئلہ حل کر کے بتا دیا. تو اب اس نے ہم پر احسان کیا ہے یا اس نے ہمیں شرک پر لگایا ہے؟ بولو نا سارے. احسان کیا نا، اس نے ہم پر احسان کیا، ہمارے لیے آسانی ہوگی. اچھا ایک یہ دو مثالیں ہوگی، ایک اور مثال لیں. دیکھیں وضو تو ہم جب کرتے ہیں تو کچھ مسئلہ ہمیں قرآن میں مل جاتا ہے، کچھ حدیثوں میں مل جاتا ہے. 3 طرح کی حدیثیں ملتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو اعضاء کو ایک دفعہ دھویا. دوسرے حدیث میں آتا ہے 2 دفعہ دھویا. ایک حدیث میں آتا ہے 3 دفعہ دھویا. اچھا یہ تو ذکر ہمیں مل گیا، لیکن ہمیں یہ مسئلہ کہاں سے ملے گا کہ مثال کے طور پر ایک بندہ وضو کرتا ہے. اچھا تو وضو کے دوران ایک بندہ وہ سر کا مسح کرتا ہے، تو سر کا مسح کتنا کرے؟ آج سمجھے. ایک میں مثال دے رہا ہوں کہ آدھے سر کا مسح کرے، چوتھائی سر کا مسح کرے، تیسرے حصہ کا مسح کرے، پورے سر کا مسح کرے. اس کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا. کہاں تک مسح کرے؟ اچھا ایک بندہ ایسے علاقے میں، تھر کے علاقے میں، مثال یہ جماعتیں ماری جاتی ہیں جی، مثال ایک جماعت وہاں گئی. اب کیا ہوا کہ ان کے پاس پانی تو ہے، لیکن پانی اتنا ہے کہ انہوں نے آٹا بھی گوندنا ہے، اس سے وضو بھی کرنا ہے اور پانی پینا بھی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے. اب اگر پورا 3 دفعہ اعضاء کو دھوتے ہیں، ہر عضو اس کے اندر دھوتے ہیں، تو پانی اتنا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آٹا بھی گوندھ لیں، پانی پی بھی لیں اور وضو بھی کر لیں. اب اس کے لیے پھر حضرات فقہاء نے کیا کہ انہوں نے تقسیم کر دی کہ بھئی وضو کے اندر یہ چیزیں فرض ہیں، کچھ چیزیں سنت ہیں، کچھ چیزیں اس کے اندر مستحبات ہیں، کچھ مکروہات ہیں. بالکل ایسے ہی نماز کے بارے میں بھی ہمیں حدیثیں تو مل جائیں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں. لیکن ایک بندہ اگر نماز پڑھتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ سبحان ربی العظیم پڑھ دیتا ہے، نماز میں درود پاک وہ چھوڑ دیتا ہے یا ثنا چھوڑ دیتا ہے یا تکبیر تحریمہ نہیں کہتا، آیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کا تفصیل ہمیں نہ قرآن میں ملتی ہے نہ ہی حدیثوں میں ملتی ہے، بلکہ اس کی جو وضاحت کی ہے وہ کیا فقہاء نے. انہوں نے تقسیم کر کے بتایا کہ نماز میں کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنتے ہیں، کچھ مستحبات ہیں، کچھ مکروہات ہیں، کچھ نواقض ہیں. تو یہ ساری تفصیل کس نے بتائی ہے؟ فقیہ نے، قرآن و سنت کے ماہر نے. تو اب ایمانداری سے بتاؤ کہ اس نے ہم پر احسان کیا یا ہمیں شرک پر لگایا؟ بولو نا سارے. اس نے ہم پر احسان کیا. اب یہ تو 4 مثالیں میں آپ کو سمجھ تاکہ تھوڑی وضاحت ہو جائے کہ تقلید کی ضرورت کیا پیش آئی. ایسی جو دلائل قرآن و سنت میں ہیں ان میں 2 طرح کے دلائل ہیں. بعض دلائل وہ ہیں جو غیر متعارض ہیں، مطلب ایک ہی دلیل ہے ایک مسئلے پر، اس کے مقابلے میں دوسرے کوئی دلیل نہیں. ٹھیک ہے، اس میں تو اب کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے. ایک مطلب بالکل کنفرم ایک چیز ہے، ٹھیک ہے جی، وہ قرآن میں آ گئی، حدیث میں آ گئی، اس پر ہم نے عمل کرنا ہے. اور دوسرے مسائل وہ ہیں جن کے اوپر دلائل متعارض ہے، مطلب ایک چیز پر کئی دلیلیں ہیں، مختلف اس کے اوپر حدیثیں ہیں، مختلف دلائل ہیں. مثال کے طور پر آپ حدیثیں پڑھیں گے تو آپ کو یہ مسئلہ بھی ملے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے ہیں نماز کے دوران. ایک میں ملے گا یہ جو کان کی لو ہے یہاں تک اٹھائے ہیں، ایک میں ملے گا کان کے اوپر تک اٹھائے ہیں. اب ایک مسئلے پر کتنی حدیثیں آ گئیں؟ 3 حدیثیں آ گئیں. اچھا یہ بھی آپ کو ملے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز سے آمین کہی ہے، یہ بھی ملے گا آہستہ آواز سے آمین کہی ہے. یہ بھی ملے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھے ہیں، یہ بھی ملے گا ناف کے اوپر ہاتھ باندھے ہیں. یہ بھی ملے گا رفع یدین کیا، یہ بھی ملے گا رفع یدین نہیں کیا. تو اب ہمیں اس کے بارے میں نہ کوئی قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ اس حدیث پر عمل کرو، اس کو چھوڑ دو، نہ ہی کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا فرمان ہمیں ملتا ہے کہ یہ حدیثیں لے لینا، یہ حدیثیں چھوڑ دینا. اس پر ہمیں کوئی وضاحت نہیں ملتی. تو اب ہمیں ضرورت پیش آئی کہ ہم ماہر کے پیچھے چلیں. کس کے پیچھے چلیں؟ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ تو جب ہم ماہر کے پیچھے چلیں گے تو پھر ماہر ہمیں بتائے گا کہ پہلے زمانے کی حدیث کون سی ہے، بعد والے زمانے کی حدیث کون سی ہے، اس حدیث کا مطلب کیا ہے، اس حدیث کا مطلب کیا ہے. تو یہ ساری وضاحت ہمیں ماہر سے ملے گی. تو میرے مسلمان بھائیو، اس وجہ سے تقلید کی ضرورت پیش آئی تاکہ بندہ گمراہی سے بچ سکے، ورنہ دیکھو نا ہم سورہ فاتحہ میں جب کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، تو آسان لفظ یہ تھا نا کہ آگے اللہ فرما دیتے صراط القرآن، قرآن والا راستہ، صراط الحدیث، حدیث والا راستہ. لیکن یہ چھوڑ کے اتنا لمبا عنوان کیوں اختیار کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تیرا انعام ہوا. تو انعام یافتہ تو 4 لوگ ہیں، نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء اور صالحین ہیں. صالح اسے کہتے ہیں جس کی زندگی شریعت کے مطابق گزرتی ہو. تو اس کا مطلب یہ ہو یہاں بھی تقلید کا حکم ہے، نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کا حکم ہے. تو میرے مسلمان بھائیو، اس وجہ سے تقلید کی ضرورت پیش آئی کہ ہر بندہ دین کے اندر اپنی رائے داخل کر کے دین کو کھلونا نہ بنا دے. تو آپ یقین کریں کہ جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں ان کی جڑ یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ ان کو اللہ والوں پر اعتماد نہیں ہے.
نہیں سمجھ آئی؟ اور آخری بات آج کے درس کی وہ یہ ہے، یہ بھی اچھی طرح سمجھ جائیں، پھر انشاءاللہ آگے اس کی وضاحت چلتی رہے گی۔ لوگ کہتے ہیں جی ابو بکر صدیق کی تم تقلید کیوں نہیں کرتے، عمر فاروق کی کیوں نہیں کرتے، عثمان غنی کی کیوں نہیں کرتے، ابو حنیفہ کی کرتے ہو رحمہم اللہ؟ ہم کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ اصل میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اکثر زندگیاں جہاد میں گزر گئیں۔ کس میں گزر گئیں؟ اکثر زندگیاں ان کی جہاد میں گزر گئیں، اور وہ دین کے اصول اور فروع ایک جگہ مرتب نہیں کر سکے، لکھوا نہیں سکے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہ انہوں نے دین کے اصول اور فروع لکھوا دیے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اور جب انہوں نے دین کے اصول اور فروع لکھوا دیے تو کل میں نے مسئلہ آپ کو بتایا تھا، امام صاحب فرماتے ہیں پہلے مسئلہ ہم قرآن سے لیتے ہیں۔ کہاں سے لیتے ہیں؟ ہمیں قرآن سے نہ ملے پھر ہم لیتے ہیں سنت سے، سنت سے نہ ملے پھر ہم صحابہ کرام کے اقوال سے، اور پھر جب صحابہ کرام کے اقوال سے نہ ملے پھر ہم قرآن و سنت کے اصولوں سے وہ مسئلہ حل کر کے بتاتے ہیں، پھر اپنی رائے سے اس میں قرآن و سنت میں غور کر کے پھر وہ مسئلہ بتاتے ہیں۔ تو دیکھو جب ہم نے ان کی بات مان لی تو صحابہ کرام کی بھی تقلید ہوگی، کیونکہ وہ صحابہ کرام کے اقوال پر فتویٰ دیتے تھے۔ تو یہ غلط فہمی ہے۔ تو ان کے میرے مسلمان بھائیوں اصول اور فروع امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ مرتب کر کے امت کے حوالے کیے ہیں، تو یہ سوال تو ہم بھی کر سکتے ہیں نا کہ یہ بتاؤ صحابہ کرام نے بخاری پہ عمل کیا، مسلم پہ عمل کیا، ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ پہ عمل کیا؟ کہتے ہیں نہیں اس زمانے میں بے شک بخاری مسلم نہیں لکھی ہوئی تھی لیکن حدیثیں تو تھی نا۔ تو کل میں نے بتایا تھا نا آپ کو، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ اس وقت ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک تو نہیں تھے لیکن تقلید اس وقت بھی ہوتی تھی۔ کوئی صحابہ فتویٰ دیتے تھے، دوسرے صحابہ ان کے فتویٰ پر عمل کرتے تھے، اور ہر شہر میں ایک مفتی ہوتا تھا اور سارے شہر والے اس کی تقلید کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں یہ مسائل سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا